بغیرتی جب خون میں شامل ہو جائے تو پھر وہی ہوتا ہے جو شیراز نے کیا۔ پورے محلے میں وہ ایک ہی دکان تھی۔ ضروریات زندگی کی ہر چیز انتہائی مناسب داموں پر دستیاب تھی۔ ہر چیز خالص ایک نمبر ہوتی، اس لیے کاروبار عروج پر تھا۔ گاہکوں کا تانتا بندہ رہتا، ہزاروں میں آمدنی تھی، محلے داری تھی، اس لیے اکثر لوگوں کے ادھار کھاتے میں لگے ہوئے تھے۔ ہر ماہ کی پہلی تاریخ کو حساب ہوتا، پہلے ماہ کا ادھار چکا دیا جاتا، اگلے ماہ کا شروع ہو جاتا۔ گاہکوں کے رویے سے دکاندار بخوبی واقف تھا۔ کون گاہک ہے جو بر وقت ادائیگی کرتا ہے، مہینوں رلانے والوں کو بھی جانتا تھا۔ ادھار کھا کر حساب میں کیڑے کون نکالتا ہے یہ بھی جانتا تھا۔ خریدے گئے سودے کو ماننے سے انکار ہے، قرض واپسی کے لیے حیل و حجت سے کام لیتا، اور ایک وقت آتا کہ ادھار دینے سے صاف انکار کر دیتا۔ چونکہ کاروبار میں نفع نقصان چلتا رہتا ہے، اس لیے دکاندار الجھنوں میں پڑنے کے بجائے کاروبار پر زور دیتے ہیں۔ شیراز چور ٹائپ نوجوان تھا۔ بچپن میں شادی ہو گئی، ہوش کی دنیا میں آنے پر ایک بیٹی اور 2 بیٹوں کا باپ بن چکا تھا۔ کام دھندا کرتا نہیں تھا، چوری چکاری اس کی آمدنی کا ذریعہ تھی۔ اکثر پولیس اس کی مہمان ہوتی اور وہ بھاگ کر میزبانی کے فرائض سر انجام دیتا۔ محلے میں ایک ہی دکان تھی جس پر سب لوگ آ کر سودا خریدتے اور اجناس فروخت کرتے۔ شیراز بھی اسی دکان سے سودا خریدتا۔ اعتبار جمانے کے بعد اس نے دکان پر کھاتا کھلوا لیا۔ ہر ماہ کی پہلی تاریخ تک حساب چکتا کرتا اور نیا ادھار شروع ہو جاتا۔ چوری کرنا کون سا آسان کام ہے؟ ضروری تو نہیں ہر ماہ چوریاں کر کے ہزاروں کمائے، اس لیے جس مہینے اس کی آمدنی کم ہوتی، ادھار چکانے میں اسے دیر ہو جاتی۔ چور چوروں کے دوست ہوتے ہیں، اس کے تعلقات بھی غنڈہ ٹائپ لوگوں سے تھے۔ اکثر لوگ اس سے ڈرتے، اس کے شر سے بچنے کی کوشش کرتے۔ اگرچہ معاشرے میں اس کا کوئی مقام نہ تھا، مگر ایسے لوگ جان و مال کو نقصان پہنچا کر بدلہ لیتے ہیں۔ اپنے مال کو شیراز کے شر سے بچانے کے لیے ہر کوئی مزاحمت کا راستہ اپناتا۔ گاؤں میں جس سے بھی اس کی نہ بنتی، کوئی سرے راہ رسوا کرتا، پولیس کو خبر کرتا، اپنی گلی محلے آنے جانے سے روکتا تو اس کی شامت آ جاتی۔ اپنے دوستوں کو بلا کر واردات کرتا اور اپنی بے عزتی کا بدلہ لیتا۔ پانی والے ہینڈ پمپ اور پانی والی موٹر اتارنا، گھر میں پڑی قیمتی چیزیں چوری کرنا، سائیکل موٹر سائیکل چوری کرنا، کھیتوں اور ڈیروں سے جانوروں کی چوری اس کے انتقام کی علامت تھی۔ غرض جس سے بھی رنجش ہوتی، اگلے دن اس کے ہاں چوری کی واردات ہو جاتی، اور جب اس پوچھا جاتا تو صاف نکھر جاتا۔ اگر کوئی غریب ہوتا تو اس کے سامنے سینہ زوری بھی کرتا۔ آئے روز کی چک چک سے تنگ آ کر دکاندار نے شیراز کا ادھار بند کر دیا۔ ایک دن اس کے ہاں چور مہمان آ گئے اور دکاندار سے اس کے گھر کا پتہ پوچھنے لگے۔ اس دن اچانک شیراز وہاں سے گزرنے لگا تو دکاندار نے ان کو اشارہ کیا۔ اپنے دوستوں کو مل کر خوش ہوا اور دکاندار کو بولا 4 بوتل بھیج دو۔ دکاندار بولا پہلے پیسے لاؤ، تم نے میرے 4000 روپے دبا رکھے ہیں، جب مانگتا ہوں تو بدماشی کرتے ہو، اب آئندہ میری دکان پر مت آنا، میں تم کو نقد بھی سودا نہیں دوں گا۔ اتنی بے عزتی کی باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، مگر چونکہ جیب میں پیسے نہیں تھے اس لیے خاموش رہا۔ دوستوں کو لے کر گھر چلا گیا۔ آج دکاندار نے اس کو بے عزت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ شیراز تیزی سے چلتا دکان پر آیا اور دکاندار سے بولا 1 منٹ موبائل دکھا۔ دکاندار اس وقت موبائل پر تصاویر دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے موبائل شیراز کو دے دیا۔ شیراز نے موبائل تھامتے ہی جیب میں ڈالا اور دکاندار پر لاتوں اور مکوں کی بارش کر دی۔ تم نے میری بیٹی کی تصویر بنائی ہے،
تم نے میری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے. تم کو تو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے. اور شور و غل مچنے لگا. لوگ اکٹھے ہو گئے. بڑی مشکل سے دکاندار کو چھڑایا اور شیراز کو گھر بھیجا. دکاندار نے لوگوں کو اصل صورتحال بتائی. کچھ لوگ شیراز کے گھر گئے اور اس سے موبائل مانگا، مگر اس نے دینے سے انکار کر دیا اور کہا اب اس کا فیصلہ تھانے میں ہوگا، وہاں جا کر ویڈیو دکھاؤں گا، پہلے قانونی کارروائی کراؤں گا، پھر بعد میں پورے گاؤں کے سامنے اس کو سبق سکھاؤں گا. شیراز کے انکار اور تھانے کی دھمکی پر دکاندار نے دوست احباب اور رشتہ داروں کو اکٹھا کیا اور تمام صورتحال ان کے سامنے رکھی. شیراز کے صاف انکار پر وہ بھی شیراز کے فوراً بعد تھانے روانہ ہو گئے. آج اپنے دوست کے توسط سے تھانے دار کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس دوران دوسری پارٹی بھی پہنچ گئی. دونوں طرف سے الزامات اور صفائیاں شروع ہو گئیں. اس دوران اچانک تھانے دار کو فون آ گیا. پولیس مقابلہ ہو گیا ہے، ڈاکوؤں کی فائرنگ جاری ہے، فوراً نفری لے کر موقع پر پہنچو. تھانے دار نے دونوں پارٹیوں کو کل کا ٹائم دیا. رات کو شیراز اور اس کے ساتھیوں نے پورا موبائل چھان مارا. ان کو کہیں سے کوئی نازیبا ویڈیو نہ ملی. دوستوں نے مشاورت کی اور ایک خوفناک کھیل کھیلا. اگلے دن جب تھانے دار نے ویڈیو دیکھی تو شرم سے آنکھیں جھک گئیں. دکاندار اور سفارشیوں کو خوب سلواتیں سنائیں اور FIR کاٹنے کا حکم دیا. یہ نازیبا ویڈیو ان کے سامنے لہرائی. کوئی غیرت مند ایسا کام کر سکتا ہے جو تم نے کیا ہے؟ معصوم بچی کی ویڈیو بنائی ہے جو تمہاری بیٹی کی عمر کی ہے. تم کو یہ گھٹیا کام کرتے شرم نہ آئی؟ ویڈیو دیکھتے ہی دکاندار کے پاؤں سے زمین سرکنے لگی. بے ہوش ہوتے ہوتے بچا. ان لوگوں میں ایک نوجوان موبائل استعمال کرنے میں ماہر تھا. اس نے تھانے دار سے کہا پلیز سر آپ اس ویڈیو کا ٹائم دیکھیں. یہ ویڈیو آج صبح 8 بجے کی ہے جبکہ واقعہ کل دوپہر 1 بجے کا ہے. جب تھانے دار نے ٹائم دیکھا تو واقعی وقت تو تاریخ آج کی تھی. یہ دیکھتے ہی اس کا جسم غصے سے تھر تھرانے لگا. سیکیورٹی والے کو کہہ کر گیٹ بند کروایا. 2 جلاد قسم کے سپاہی بلائے جو ڈنڈے اور پولیس کے چتر لے کے ساتھ آ گئے. شیراز سچ سچ بتا کیا واقعہ ہے، ورنہ یہ لوگ مار مار کے تیرا حلیہ بگاڑ دیں گے. صاحب بہادر، آج سے کچھ دن قبل میرے مہمانوں کے سامنے اس دکاندار نے میری بہت بے عزتی کی تھی. اس کا بدلہ لینے کے لیے میں نے یہ ویڈیو کی کہانی بنائی. میں سمجھا یہ ڈر جائے گا، میری منت کرے گا، روپے دے کر اپنی جان چھڑائے گا، مگر جب یہ کسی صورت نہ مانا تو مجھے مجبوراً تھانے آنا پڑا. موبائل میں ویڈیو نہیں تھی جبکہ آپ نے ویڈیو کی صورت میں FIR کاٹنے کا وعدہ کیا تھا. FIR کٹوانے کے لیے میں نے آج صبح خود اپنی بیٹی کی ویڈیو بنائی تاکہ دکاندار کے خلاف FIR کٹوا سکوں. اس اعترافی بیان کے بعد تھانے دار نے شیراز کی وہ چترول کی کہ دیکھنے والے کانپ گئے. سخت دفعات لگا کر اس پر پرچہ کاٹا اور سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا. محلے والے تو تھو تھو کر ہی رہے تھے. شیراز کی بیوی اور بچے بھی اس پر لان تان کر رہے تھے. یوں اللہ نے شیراز کی دراز ہوئی رسی آخر کار کھینچ ہی لی اور اس کا یہ عبرت ناک حشر کیا.